السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور میں آج آپ کے سامنے مسلمانوں کے حقوق پر جو موضوع ہمارا چل رہا تھا وہ چند حدیثیں اس کی لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت جو حدیث ہے حضرت نسائی کی حدیث ہے، نسائی کی حدیث نمبر ہے 42 حدیث نمبر 42 ہے، نسائی کی حدیث ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے۔ دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے۔ بے شک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے۔ بے شک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ورڈ کو جو ہے نا، یہ الفاظ کو 3 مرتبہ دہرایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے ساتھ خلوص اور وفاداری؟ یعنی جب آپ نے سوال کیا تو جواب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ، مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ، اور ان کے عوام کے ساتھ۔ یعنی 3 چیزوں پر، ایک اللہ کے ساتھ میں خلوص اور وفاداری نبھائیں، اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ میں خلوص اور وفاداری نبھائیں کہ اللہ نے جو حکم فرمایا ہے اس پر عمل کرنے والے بنیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان باتوں سے ماننے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی جو قرآن میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ، یعنی جو حاکم ہیں مسلمانوں کے، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو، تو ان کے ساتھ میں بھی ہم وفاداری نبھائیں، خلوص سے پیش آئیں، نہ کہ ہم ان کو برا بھلا کہیں۔ اور ان کے عوام کے ساتھ میں، یعنی ہم جس جگہ پر رہ رہے ہیں اس میں جو بھی انسانیت کے لوگ انسان رہ رہے ہیں، یعنی جو بھی ہمارے انسانی بھائی رہ رہے ہیں، ان سب کے ساتھ میں بھی ہم اچھے سے پیش آئیں، نہ کہ ان سے ہم کسی کی برائی کریں، اور نہ کسی کو برا بھلا کہیں، اور نہ ان کے خلاف کسی طریقے کی کوئی بات کریں، اور نہ ان کو ہم ذلیل خوار کریں یا ان کو تکلیف دیں۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ وعید ہے، یعنی یہ حدیث ہے۔ پھر فائدہ اس کا یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے، ان کے ساتھ انتہائی محبت کی جائے، اور ان سے ڈرا جائے، اور ان کی اطاعت و عبادت کی جائے، اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ میں وفاداری یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کی عظمت کا حق ادا کیا جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے، اور اس کا علم پھیلایا جائے، اور اس پر عمل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص اور وفاداری یہ ہے کہ ان کی تصدیق کی جائے، یعنی ان کی گواہی دی جائے، تصدیق کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، اور ان کی عزت کی جائے، اور ان کی سنتوں سے محبت کی جائے، اور دل و جان سے ان کی پیروی کی جائے، اور اسی میں اپنی نجات سمجھی جائے۔ اور مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ میں خلوص و وفاداری یہ ہے کہ ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ان کی مدد کی جائے، ان کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے، اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی نظر آئے تو بہتر طریقے پر اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، ان کو اچھے مشورے دیے جائیں، اور جائز کاموں میں ان کی بات مانی جائے۔ اور عام مسلمانوں کے ساتھ میں خلوص و وفاداری یہ ہے کہ ان کی ہمدردی و بھلائی کا پورا دھیان رکھا جائے، جس میں ان کو دین کی طرف متوجہ کرنا بھی شامل ہے، ان کا نفع اپنا نفع اور ان کا نقصان اپنا نقصان سمجھا جائے، جتنا ممکن ہو اتنی ان کی مدد کی جائے، ان کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ یہ پوری تفسیر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے کامل ایمان والا بنائے، اور مسلمانوں کے حق کو ادا کرنے والا بنائے، اور اپنے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ میں دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرنے والا بنائے، اور مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا بنائے، اور مسلمانوں کی تکلیفوں پر رونے والا بنائے، مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنے والا بنائے، یعنی اپنی دعاؤں کے ذریعے سے ان کی پریشانیوں کو دور کرے اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے، اور آپ سبھی حضرات کو بھی قبول فرمائے۔ جو کہا گیا سنا گیا اس میں جو بھی کوتاہی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے والا بنائے، نیک صالح بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی حدیثیں پڑھی گئی ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔